اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اچانک ایک شخص آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس کے سفید رنگ کے کپڑے، بلیک رنگ کے بال تھے اور سفر کا اس پر کوئی نشان نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سامنے بیٹھ گیا، دوزانو ہو کر بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھا اور دونوں گھٹنوں کو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے سامنے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا۔ کیا عرض کرنے لگا کہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس امر کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نماز ادا کر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کے حوالہ سے 600 سے بھی زائد مرتبہ نماز کا حکم قرآن پاک میں ہے۔ تو ایک دو میں آپ کو آیات سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کر، وَآتُوا الزَّکَاةَ تو زکوٰۃ ادا کر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو روزے رکھ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کے حوالے سے بھی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر حضور علیہ السلام نے آخری بات جو فرمائی وہ کیا فرمائی کہ تو حج کر اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حج کے حوالہ سے بھی آیت مبارکہ بیان کی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ تو بیت اللہ کا حج کر اگر تو استطاعت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ 6 چیزیں بیان کی اور اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور قرآن میں جو باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔